لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ دور دور تک پھیلی اس سلطنت پر قدیم گنج دستور کے مطابق حکومت نہیں کی جا سکتی۔ سرداروں کی کونسل اگر بہت پہلے متروک نہ بھی ہو گئی ہو تو بھی اب منعقد نہیں کی جا سکتی، اور جلد ہی بادشاہ کے مستقل خدمت گزاروں اور مصاحبوں نے اس کی جگہ لی۔ قدیم عوامی اسمبلی کو بظاہر اب بھی قائم رکھا گیا، مگر وہ زیادہ سے زیادہ فوج کے نائب کمانڈروں اور نئے ابھرتے ہوئے عمائدین کی مجلس بنتی گئی۔ جس طرح روم کے کسان ریپبلک کے آخر دنوں میں برباد ہو گئے تھے، اسی طرح متواتر خانہ جنگیوں اور غیر ملکی جنگوں کی بدولت خاص کر سارلیمین کے عہد میں زمین کے مالک آزاد کسان یعنی کثیر فرنک عوام افلاس اور تنگ دستی کا شکار ہو گئے۔ ابتدا میں پوری فوج انہی کسانوں پر مشتمل تھی۔ فرنکی علاقے کے فتح کے بعد بھی وہی اس کی ریڑھ کی ہڈی تھی، لیکن 9ویں صدی کے ابتدا میں وہ اس قدر افلاس زدہ ہو چکے تھے بمشکل 5 میں سے ایک اپنے لیے سامان جنگ فراہم کر سکتا تھا۔ پہلے کسی فوج جس میں براہ راست بادشاہ کی طلب پر آزاد کسان آتے تھے اب نہیں رہی۔ اس کی جگہ ایک ایسی فوج نے لے لی جو نوخیز دولت مند جماعت کے تنخواہ دار خدمت گزاروں پر مشتمل تھی۔ ان میں بیلجن بھی تھے جو ان کے کسان کی اولاد تھے، جو پہلے بادشاہ کے سوا اور کسی کو اپنا آقا نہیں مانتے تھے، اور اس سے بھی کچھ پہلے کسی کو اپنا آقا نہیں مانتے تھے، بادشاہ کو بھی نہیں۔ سارلیمین کے جانشینوں کے عہد میں فرنکی کسانوں کی برباد مکمل ہو گئی۔ اس کی وجہ کچھ تو اندرونی جنگیں تھیں، کچھ شاہی اقتدار کی کمزوری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دولت مندوں کا غاصبانہ رویہ تھا، جن کی سب میں اب گاؤں کونٹ بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سارلیمین کے بنائے ہوئے تھے اور اپنے عہد کو موروثی شکل دینا چاہتے تھے، اور آخر میں نارمینیوں کے حملوں نے جو کمی تھی وہ پوری کر دی۔ سارلیمین کی موت کے 50 برس بعد فرنکی سلطنت نارمینیوں کے قدموں پر اس طرح لاچار پڑی تھی جس طرح 4 برسوں پہلے رومی سلطنت فرینکوں کے قدموں تلے پڑی تھی۔ فرنکی سلطنت اس وقت بھی صرف بیرونی حملہ آوروں کے سامنے ہی بے بس نہیں تھی۔ سماج کی اندرونی نظام یا سچ پوچھیے تو بدنظمی کا بھی یہی حال تھا۔ آزاد فرنکی کسانوں نے اپنے آپ کو اسی حالت میں پایا جس میں ان کے پہلے کے لوگ یعنی رومن کلونی تھے۔ جنگ اور لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے برباد ہونے پر انہیں مجبوراً نئے دولت مند لوگوں یا کلیسا کی پناہ لینی پڑی، کیونکہ شاہی اقتدار بہت کمزور تھا اور ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ انہیں اس پناہ اور حفاظت کی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اپنے سے پہلے کے گال کسانوں کی مانند انہیں بھی اپنی زمین میں ملکیت کا حق اپنے سرپرستوں کو دے دینا پڑا، اور انہیں یہ زمین مختلف اور متفرق صورتوں میں اسامی کی حیثیت سے جوتنے کے لیے واپس ملی۔ لیکن ہمیشہ شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے سرپرست کی خدمت گزاری کرے اور لگان ادا کرے۔ ایک مرتبہ جب وہ اس طرح کی محتاجی کی حالت میں پڑ گئے تو رفتہ رفتہ ان کی ذاتی آزادی ختم ہو گئی۔ چند پشت کے بعد ان میں سے زیادہ تر لوگ زرعی غلام بن گئے۔ کتنی تیزی سے آزاد کسانوں کا زوال ہوا، اس کا اندازہ ایبے سینٹ جرمین دی پرے کی زمین کے بارے میں ارمینان کی تاریخ سے ہوتا ہے۔ یہ جگہ اس زمانے میں پیرس کے قریب تھی، اب اس کے اندر ہے۔ سارلیمین کی زندگی میں بھی اس ایبے کی وسیع اور جاگیر پر جو آس پاس کے گاؤں میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ 2788 گھرانے آباد تھے۔ یہ تقریباً سب کے سب فونینکی گھرانے تھے، مگر ان کے نام جرمن تھے۔ ان میں سے 2080 کالونی تھی، 35 لیپی تھے، 220 غلام اور صرف 8 آزاد گھرانے تھے۔ وہ رواج جس کی بدولت سرپرست نے کسانوں کی زمین اپنے نام منتقل کرنی تھی اور انہیں صرف زندگی بھر استعمال کرنے کا حق دیا تھا، وہ رواج جیسے سالونیاس نے گناہ قرار دیا تھا اور اس کی مذمت کی تھی، اب عام ہو گیا تھا، اور کسانوں سے معاملہ کرنے میں کلیسا ہر جگہ اسی پر عمل کرتا تھا۔
سامنتی غلامی اور خدمت گزاری کی شکل ہے جس کا اب زیادہ سے زیادہ رواج ہوتا جا رہا تھا۔ رومی ہنگاریانی ریاست کے لیے جبری خدمات کے نمونے سے اسی حد تک مشابہ تھی جس حد تک جرمن مارک کی خدمت کے نمونے سے، جس میں مارک کے ممبر پل اور سڑک بنانے اور اجتماعی مقاصد کے دوسرے کاموں کے لیے محنت کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا 400 برس کے بعد آبادی کی کثیر تعداد اسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے چلی تھی۔ لیکن اس سے دو ہی باتیں ثابت ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ سلطنت روم کے زوال کے زمانے میں سماج کی طبقہ بندی اور ملکیت کی تقسیم جس طرح ہوئی وہ اس وقت کی زراعت اور صنعت کی پیداوار کی حالت کے عین مطابق تھی اور اس لیے ناگزیر تھی۔ دوسری یہ کہ اگلے 400 برس کے دوران میں پیداوار کی اس حالت میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں ہوئی، نہ تو اس میں کوئی انحطاط ہوا اور نہ ترقی ہوئی، اور اس لیے اس کی بدولت ناگزیر طور پر ملکیت کی وہی تقسیم اور آبادی کی وہی طبقاتی درجہ بندی قائم ہے۔ سلطنت روم کی آخری صدیوں میں دیہات پر شہر کا غلبہ ختم ہو چکا تھا اور جرمن حکومت کی ابتدائی صدیوں میں بھی یہی غلبہ دوبارہ قائم نہیں ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زراعت نہایت پسماندہ حالت میں تھی اور یہی حال صنعت کا بھی تھا۔ اس عام حالات کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک طرف بڑے بڑے حکمراں زمیندار ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے ماتحت چھوٹے چھوٹے کسان ہوتے ہیں۔ ایسے سماج میں نہ تو غلاموں کی محنت کے سہارے چلنے والی بڑی بڑی جاگیروں کی رومی معیشت کا قلم لگایا جا سکتا ہے اور نہ وہاں زرعی غلاموں کی محنت کے سہارے بڑے پیمانے کی نئی کھیتی کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اس بات کا سب سے اچھا ثبوت یہ ہے کہ سارلین نے اپنے مشہور شاہی جاگیروں پر بڑے پیمانے کی کھیتی جو تجربے کیے ان کے بعد میں کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ صرف خانقاہوں نے ان تجربوں کو جاری رکھا اور صرف انہی کے لیے وہ غیر نفع بخش ثابت ہوئی۔ لیکن عیسائی مذہب کی یہ خانقاہیں غیر معمولی قسم کی سماجی ادارے تھے جن کی بنیاد رہبانیت اور تجربے پر رکھی گئی تھی۔ وہ سماج کے عام نشو نما سے الگ غیر معمولی کام کر سکتے تھے اور خود محض ایک مستثنی حیثیت رکھتے تھے۔